برائے تاجیل حجت دوراں اجل اللہ تعالی فرج الشریف ہدیہ صلوات برائے بلندی درجات کل مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، اس ولا والوں کی بستی سے جتنے شیعان حیدر کرار دنیا سے کوچ کر گئے، ان کے ایصال ثواب کے لیے، بانیان عشرہ محرم الحرام کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، آپ تمام جو صاحبان زیویکار یہاں موجود ہیں، اپنے عزیز و اقارب کے ایصال ثواب کے لیے، اور بالخصوص شہید عزاداری، شہید راہ حق، برادر زیویکار علامہ سفیر سجاد شیرازی حال اللہ مقامہ کے ایصال ثواب کے لیے سورۃ الفاتحہ مع سورۃ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ ربنا، اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام فی الدنیا وفی الآخرۃ شفاعت الحسین علیہ السلام، واکتبنا مع الزوار الحسین علیہ السلام، واجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین علیہ السلام، واحشرنا تحت اللواء الحسین علیہ السلام، وادخلنا الجنۃ من باب الحسین علیہ السلام۔ یا الہ العالمین، عظمت امیر المومنین کے صدقے میں، اجڑی زہرا کے صدقے میں، پروردگار عالم یہ مومنین پردیدار مومنات اپنے دنیا کے غم بھلا کے حسین کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ میرے اللہ، مجھے نہیں معلوم کسی کے دنیا کی کون سی پریشانی ہے، میرے اللہ یہ اپنی پریشانیاں چھوڑ کر حسین پہ رونے کے لیے آئے ہیں، جب میرے اللہ یہاں سے لوٹے ان کی پریشانیاں دور فرماتے ہیں۔ باری الہ شہزادہ علی اصغر کے صدقے میں ہر بے اولاد کو صاحب اولاد فرما، صاحبان اولاد کو ان کی نیک تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایام ازاں میں ملت کے خدمت گزار، ممبر کے خدمت گزار جتنے صاحبان ممبر و محراب ہیں، ان کے سفر پر خطر فرما، ہر ماتمی عزادار کی محافظت فرما، جو جا چکے ہیں انہیں دوبارہ بامعرفت زیارت کی توفیق عطا فرما، جو نہیں جا سکے اب تک اس ذکر کا صدقہ حسین کے صدقے میں پروردگار عالم انہیں جلد دکھا وہ منظر جہاں عباس کے بازو قلم ہوئے، انہیں دکھا وہ منظر جہاں 70 قدم پہ کھڑی بہن بھائی کو شہید ہوتا دیکھتی رہی، انہیں دکھا وہ منظر جہاں حسین ابن علی کے سینے پہ علی اصغر سو رہا ہے۔ میرے اللہ، ہر آنکھ جو آل محمد کے غم میں روتی ہے محشر میں نہ روئے، امام زمین و زمن کے ظہور میں تعجیل ہو۔ سہارا درود کا لیجئے دعاؤں کی قبولیت کے لیے، عادتاً نہیں عبادتاً پرخلوص صلوات کی تلاوت۔ معیوب نہ جانے تو پھر بھی ایک صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الاولی فلا شیء قبلہ والآخری فلا شیء بعدہ، والظاہری فلا شیء فوقہ والباطنی فلا شیء دونہ، الحمدللہ الذی نور قلوبنا بنور ولایت المعصومین علیہم السلام، والصلاة والسلام علی النبی الامی العربی الابتہی الہاشمی القرشی المکی المدنی،
شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على السید المطہر بالامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی الشبیر والشبر قاسم طوبى والسکر اشجع المتین اشرف المکین العالم المبین الناصر المعین الولی الدین الوالی الولی السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بالنص الجلی المخلص الصفی مظہر العجائب و مظہر الغرائب و مفرق القطائب و شہاب الثاقب نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب وعلی اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى جَمِيعِ أَعْدَائِهِمْ وَمُقَصِّرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَنَاقِبِهِمْ وَوِلَایَتِهِمْ مِنْ يَوْمِ انعقاد نطفتهم إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِ اللَّهِ النَّاطِقِ وَالْقُرْآنِ الصَّادِقِ وَالنُّورِ السَّاطِقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین عظمت آل محمد علیہ السلام کے شایان شان عادتاً نہیں عبادتاً پرخلوص حسینی صلوات سامعین زیوکار موالیان حیدر کرار محبان آل اطہار حمد ہے اس منعم حقیقی کے واسطے منعم کہتے ہیں نعمت عطا کرنے والے کو حمد و ثنا ہے اس منعم حقیقی کے واسطے کہ جس کی نعمت عظمیٰ کو علی کی ولایت اور حسین کی عزا کہتے ہیں درود و سلام خدا کے مصطفیٰ اور اصطفیٰ بندوں پر کہ جن کے نقش قدم پہ چلتا ہوا یہ انسان دنیا میں بھی کامیاب قرار پاتا ہے آخرت میں بھی سرخرو ہو جاتا ہے اور تاب صبح قیامت لعنت ہو اس شجرہ ملعونہ پر اس شجرہ خبیثہ پر کہ جن کی ولدیتوں کے فیصلے جرگوں میں ہوتے تھے برابریاں علی کی کرتے ہیں لعنت ابدی ہو اس شجرہ ملعونہ پر اس شجرہ خبیثہ پر جن کی اوقات نہیں جن کی حیثیت نہیں اولاد علی اور علی کے مقابلے میں آنے کی سلسلہ گفتگو آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہے
حکمت الہیہ اور ولایت معصومین علیہ السلام۔ اسی کی مناسبت سے سلسلہ گفتگو کی آج چھٹی نشست ہے اور چند تقاریر اب ہمارے پاس باقی رہ گئیں۔ جہاں سلسلہ گفتگو رکا تھا اسی سے آگے اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ کل گزارش کی تھی، قرآن سے آیت پیش کر کے استدلال کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے کنہیں کنہیں حکمت عطا کی، جس میں انبیاء آئے تھے کہ اللہ نے نبیوں کو حکمت عطا کی ہے۔ آج دیکھنا یہ ہے کہ نبیوں کے علاوہ بھی کوئی ایسا ہے جسے اس نے حکمت دی ہے۔ تو قرآن کی آیت ہی پڑھیں گے، میں تو آیتوں کا سہارا لینے کا عادی ہوں۔ سورہ لقمان آیت کا نشان 12، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ وَلَقَدْ بتحقیق ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ شیعہ مکتب کے اندر لقمان نبی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہماری کتابوں کے اندر حضرت لقمان نبی نہیں ہے، اس کے نیک بندے تھے، حکمت بھی اس نے عطا کی، لیکن نبی نہیں ہے۔ اور یہ کوئی معرکۃ العرب بحث نہیں ہے کہ نہیں تھے تو کیوں نہیں تھے، نہیں تھے تو نہیں تھے۔ ہاں بھئی 1,24,000 انبیاء جو آئے ہیں، اگر ان میں لقمان ہوتے تو ہم تسلیم کر لیتے، لیکن اکثریت کی رائے یہی ہے کہ لقمان نبی نہیں تھے، اور ہم نے بھی اسی کو مان لیا، لقمان نبی نہیں تھے۔ تو میں نے جو شروع میں کہا غیر نبی کو کس کو حکمت عطا کی، انہوں نے کہا میں نے لقمان کو حکمت عطا کی، اور قرآن میں کوٹ کر رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت دے دی۔ طے ہو گئی بات۔ نبیوں کو دی تھی تو ان سے کہا تھا تم نبی کی مدد بھی کرنا، کڑی سے کڑی جڑی ہوئی ہے، اور نبی پہ ایمان بھی لانا۔ لقمان ہے غیر نبی، اب دیکھنا اسے دے کے کیا کہہ رہا ہے۔ اگرچہ وہ جو نبیوں سے کہا تھا نا، وہ امتوں سے بھی کہا تھا، رک کے جملہ کہہ رہا ہوں، وہ امتوں سے بھی کہا تھا، یعنی ہر نبی کی امت سے بھی اقرار لیا تھا۔ وہ حکم آپ کے لیے بھی ہے کہ نبی پر ایمان بھی لاؤ، نبی کی مدد بھی کرو۔ کریے سوال، آغا آج تو نبی نہیں ہیں، پھر مدد کیسے کریں؟ جملہ رک کے کہتا ہوں، نبی ہے ہی وہ جو نہ ہوتے ہوئے بھی ہو۔ لطف لیا آپ نے جملے کا، رسول ہے ہی وہ جو نہ ہوتے ہوئے بھی ہو۔ تو آج نبی کی مدد کیسے ہوگی؟ آج نبی کی مدد قبلہ کیسے ہوگی؟ ایمان تو ہم لے آئے، محمد الرسول اللہ کا کلمہ تو پڑھ لیا، آج نبی کی مدد کیسے ہوگی؟ آج نبی کی مدد ایسے ہوگی کہ دیکھو اس نبی کا کوئی بیٹا اور جانشین ہے، ہاں اس نبی کا کوئی جانشین ہے جو کائنات میں آنے والا ہے؟ جی ہے، جسے مہدی دورہ کہا جاتا ہے۔ میں راضی، میرا قلب راضی اس جملے پہ بولنے کے لیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، مہدویت پہ بولنے کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ ہاں اپنے آپ کو جو ہم آمادہ کر رہے ہیں وقت کے امام کی نصرت کے لیے، ہاں یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ اپنے قرآن پر عقیدہ رکھتے ہوئے کہ ہم اس کی مدد بھی کریں گے اور اس کے بعد اس پر ایمان بھی لائیں گے۔ ہاں جو غائب ہے، اور غائب کو ماننا تو حکم قرآنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔
جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کون سے غیب پر؟ محترم کون سے غیب پر؟ کوئی قید لگائی کہ فلاں غیب پر؟ کہا نہیں، جو غیب ہے اس پر مومن ایمان لاتے ہیں۔ غیب اللہ ہو تو بھی مومن ایمان لائے گا، غیب حجت اللہ ہو تو بھی مومن ایمان لائے گا۔ یہ تو اپنا مقدر ہے ملا کا، ماننے پہ آئے تو غائب ابلیس کو مان لیتا ہے، نہ ماننے پہ آئے تو علی کے بیٹے کو نہیں مانتا۔ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے۔ ہاں غائب ابلیس کو مان لیتا ہے، ہاں غائب امام کو نہیں مانتا۔ تو یہ غائب امام کی نصرت کے لیے جو خود کو تیار کر رہے ہیں، یہ حکم قرآنی ہے۔ مدد بھی کرنی ہے اس کی، مدد کیسے کریں گے؟ امام کی راہ میں جان نچھاور کر کے۔ ہاں ابھی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ جی ہر ہاتھ سینے پہ آیا، خوش ہیں۔ کیوں؟ ہم وہ نہیں ہیں جو امام کو پیچھے چھوڑ دیں۔ لیکن ابھی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنے کردار کو ڈیولپ کیجئے، اپنے کردار کو بڑھائیے، یہ نصرت امام ہے۔ ہاں تو اب نبیوں کو حکمت دی اور کہا تم نے نبی کی مدد بھی کرنی ہے، اس پر ایمان بھی لانا ہے۔ لقمان نبی نہیں تھا، حکمت دی، حکمت دے کے کیا تقاضا کیا؟ کہنے لگا انشکر، تم نے میرا شکر ادا کرنا ہے، تم نے میرا شکر ادا کرنا ہے۔ کیسے شکر ادا؟ اور دیکھیے شکر، رک کے بات کہہ رہا ہوں، ایک چیز ہوتی ہے نعمت، ایک ہوتا ہے نعمت دہندہ، نعمت اور نعمت دینے والا۔ جو نعمت دینے والے کا شکر اور شکریہ ادا نہ کرے، اس سے بڑا احسان فراموش کوئی نہیں ہوتا۔ کیونکہ روایتیں کہتی ہیں من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ سیکھ بندوں کا شکریہ ادا کرنا، اس سے شان میں کمی نہیں آتی، اس سے شان میں اضافہ ہوتا ہے۔ کون کون سے بندوں کا شکریہ ادا کریں؟ آؤ کچھ بندے میں دکھاتا ہوں جن کا شکریہ تم نے سر فہرست ادا کرنا ہے۔ ہاں اس کا شکریہ ادا کر جو تجھے دین کی تبلیغ کرتا ہے، اس کا شکریہ ادا کر جو تیری نمازیں قبول کرواتا ہے، اس کا شکریہ ادا کر جو تجھے قرآن پڑھاتا ہے۔ ماں باپ زندہ ہوں تو گھر جا کے ان کا شکریہ ادا کرنا، زندہ نہ ہوں تو رونا نہیں، اللہ درجات بلند فرمائے قبر پہ جا کے شکریہ ادا کرنا۔ زندہ ہونا، ماں گھر جانا، اس کا ہاتھ چومنا، اس کے پیر چومنا اور کہنا ماں تیرا شکریہ، ماں تیرا شکریہ، تو نے مجھے حسین کا ماتمی بنایا، تو نے مجھے حسین کا عزادار بنایا، تو نے مجھے حسین سے محبت کرنے والا بنایا۔ اور اس کے بعد اللہ کا شکریہ ادا کرنا، میرے اللہ تیرا لاکھ شکر، تو نے ایسی ماں عطا کی جس نے میرے، رکیے گا جملہ پورا وصول فرمائیے گا، میرے اللہ تیرا لاکھ شکر، تو نے مجھے ایسی ماں عطا کی جس نے میرے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی تھی۔ میرے اللہ تیرا شکر، والدین کا شکریہ، بھائی بہنوں کا شکریہ ادا کیا کر، دوستوں کا شکریہ ادا کیا کر، محلے داروں کا شکریہ ادا کر۔ یہ اخلاقیات ہے۔ آپ کا شکریہ، آپ کا شکریہ، آپ کا شکریہ۔ ہاں اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا شکریہ ادا کرنے کا ڈھنگ آتا ہے۔ ہاں
اگر تو کسی کے یہاں مزدوری بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو مالک کو چاہیے مزدور کا شکریہ ادا کرے۔ اس کی دعا کڑی ختم نہیں ہوتی، میں کیوں کروں، میں تو پیسے دے رہا ہوں۔ نہیں، پیسے اسے کہیں اور سے بھی خدا دلوا سکتا تھا۔ بھائی تمہارا شکریہ، تم نے میری مدد کی، اور تو اگر اس کا مزدور ہے تو مالک کا شکریہ ادا کر، تاکہ اصلی مالک کا شکریہ ادا کرنے کا سلیقہ آئے۔ اور زمانے والوں، علی اور علی کے بچوں کا شکریہ ادا کرو، جنہوں نے تمہیں اللہ کا شکریہ ادا کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ شکر ادا کرنا ہے۔ اور ایک اور روایت پڑھ دوں اگر اتنے پیار سے وصول فرما رہے ہیں، معصوم کا کلام، شکریہ۔ معصوم نے فرمایا نعمت لا تشکر، وہ نعمت کہ جس کا شکر ادا نہ کیا جائے، کا سیئات لا تغفر، اس گناہ کی مانند ہے جس پہ توبہ نہ کی جائے۔ یعنی نعمت کا اگر شکر ادا نہیں کیا تو گویا اس گناہ کی مانند ہے جس پہ توبہ نہ کی جائے۔ اچھا شکر کیا ہے؟ شکر کیا ہے؟ لطف آ رہا ہے کوئی؟ شکر بتاؤں کیا ہے؟ شکر کہتے ہیں نعمت کے درست استعمال کو، نعمت کا جائز استعمال شکر کہلاتا ہے۔ یعنی اگر زبان ملی ہے تو جائز استعمال کر، ہاتھ ملے ہیں تو جائز استعمال کر، قدم ملے ہیں تو جائز استعمال کر، پیشانی ملی ہے تو سر سجدے میں رکھ کے جائز استعمال کر۔ میری طرف سے زندہ باد۔ پچھلے یہی ہیں، یہاں کی نسبت وہاں گرمی کم ہوتی ہے، لیکن یہاں کی نسبت آپ ڈل زیادہ رہتے ہیں۔ ذرا آواز بلند صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ تھوڑا ہاتھ واتھ ہلاتے رہا کرے تاکہ مجھے پتہ چلے ان کے ساتھ ساتھ ہی ہے، ٹھیک ہے، ورنہ مجھے ہوتا ہے کہ یہ ساتھ ہیں وہ چھوڑ گئے ہیں۔ تو شکریہ، شکر کیا ہے؟ نعمت کا جائز استعمال، ٹھیک ہے، ہر نعمت کا جائز استعمال۔ ہوگا کیا شکر کے نتیجے میں؟ پروفٹ تو چاہیے نا بھائی۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے وہ تمہاری نعمت کو بڑھا دے گا، چیزوں کو بڑھا دے گا، پروفٹ ہی ہوگا۔ اچھا اب لقمان سے کہہ رہا ہے، ابھی آیت کے گرد ہی بات گھوم رہی ہے، منزل ابھی بڑی طولانی ہے۔ لقمان سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم نے شکریہ ادا کرنا ہے، تم نے شکر ادا کرنا ہے۔ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ، اچھا شکریہ ادا کر دیں گے، ہوگا کیا؟ فرمایا فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکریہ ادا کرے گا میرا کچھ نہیں کرے گا۔ قبلہ یشکر لِنَفْسِهِ، کس کے لیے کرے گا؟ اپنے لیے، یعنی اس کا اپنا بھلا ہوگا۔ وَمَنْ کفر، اور جب بگڑ جائے نہ کرے شکریہ ادا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، کیوں؟ اللہ کہہ رہا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، وہ غنی بھی ہے وہ حمید بھی ہے، وہ اس سے بے نیاز ہے۔ کائنات اس کا شکریہ ادا کرے اسے فرق نہیں پڑتا، نہ کرے فرق نہیں پڑتا، کائنات اسے نہ مانے اسے فرق نہیں پڑتا، نہ مانے اسے فرق نہیں پڑتا، کائنات نبی کو مانے نبی کو فرق نہیں پڑتا، نہ مانے نبی کو فرق نہیں پڑتا، کائنات علی کو مانے علی کو فرق کوئی نہیں پڑتا، نہ مانے علی کو فرق کوئی نہیں پڑتا۔ کائنات علی کا دروازہ چھوڑ دے، علی کا تو کچھ نہیں جاتا، لیکن علی جسے چھوڑ دے اس کی دنیا بھی خراب اس کی آخرت بھی خراب۔ بولو حیدر۔ آواز رہی ہے، ٹھیک ہے۔
آواز رہے، ہاں حقیقت ہے۔ پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے۔ تو توجہ ہے آپ آپ کی، جو شکریہ ادا کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے۔ کس کس چیز پہ شکر ادا کرنا ہے؟ نعمت پہ۔ آؤ تمہیں دکھاؤں نعمت عظمیٰ۔ قرآن سے، حدیث سے نہیں، قرآن سے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، زندہ باد، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ کیا ہے نعمت؟ علی کی ولایت۔ آ رہا ہوں موضوع پہ جہاں آنا چاہتا ہوں۔ کیا ہے نعمت؟ علی کی ولایت۔ نعمت نہیں، نعمت عظمیٰ ہے۔ اب رک کے 2 منٹ بات ہوگی، پھر چلیں گے خطبہ غدیر کی طرف، لیکن رک کے پہلے بات ہوگی۔ نعمت کیا ہے؟ جائز استعمال۔ دست ادب جوڑ رہا ہوں لباس کے ساتھ۔ ولایت کا جائز استعمال کر۔ کہو گے قبلہ جائز استعمال ولایت کا کیا ہے؟ جی، ولایت کا جائز استعمال یہ ہے، بنا میں ولایت میری قوم کو تقسیم نہ کر۔ ہاں، بنا میں ولایت میری قوم کو ڈیوائیڈ نہ کر۔ بنا میں ولایت میرے شیعوں کو تقسیم نہ کر۔ یہ پیارے مومن عزادار، ہاں یہ ولا والے، علی سے محبت کرنے والے پیار کرتے ہیں ولایت کے نام پہ۔ تو ولایت کا مطلب یہ ہے، ولایت والی نعمت کا جائز مطلب یہ ہے اس کا صحیح استعمال۔ غدیر میں کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ غدیر کا خطبہ، یہ وعدہ تھا آپ سے، موضوع میں آیا اور وفا کر رہے ہیں۔ معاملہ یہ ہے، پھر وہی جملہ جو اکثر کہتا رہتا ہوں، ممبروں سے کچھ نہیں پڑھا گیا ابھی۔ یقین جانیے جتنے فضائل آل محمد کے ہیں کچھ نہیں پڑھے گئے ابھی۔ پڑھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، محنت کے لیے کتابیں کھنگالنی پڑتی ہیں، محنت کے لیے ورک گردانی کرنی پڑتی ہے۔ یہاں محنتیں کم ہیں، اس لیے تم تک ولایت صحیح پہنچ نہیں رہی ہے۔ اتنا پہنچا یا نہیں پہنچا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، پہنچا ہے؟ تمہیں بتاؤں یہ خطبہ غدیر کا عنوان ہے بس، جی یہ خطبہ غدیر کا فقط اور فقط عنوان ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ نہیں پہنچا، نہیں پہنچا نا؟ پہنچا ہے یا نہیں پہنچا؟ تو صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ میں جملہ کوئی بناوٹ نہیں کر رہا، یاد رکھو یہ خطبات جو ہیں نا یہ محرم کے علاوہ کا موضوع ہوتے ہیں، جب بالکل بندہ پرفیکٹ ہوتا ہے، بالکل فریش ہوتا ہے۔ محرم میں تو میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اپنا اصل خطبہ نہیں پڑھتے، عربی خطبہ ہو کہتے ہیں کلیجہ لگتا ہے، لیکن اس کے باوجود تمہیں سناتا آ رہا ہوں اور آپ کو نہیں، ہر ایک کو سناتا ہوں کلیجے کا لہو لگا کے، اور توفیق آل محمد عطا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ فیصلہ میرے اور آپ کے درمیان ہوگا کہ میں کس نہج پہ پڑھتا ہوں، آپ کس نہج پہ سنتے ہیں۔ من کنت مولا اس کا عنوان ہے، ہر چیز کا ایک عنوان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ عنوان ہوتا ہے نا۔ عنوان مثلا ایک شخص نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنی ہے، وہ مقالہ لکھتا ہے آخر میں جسے تھیسس کہا جاتا ہے۔ ایم فل کی ڈگری حاصل کرنی ہے، وہ تھیسس لکھتا ہے، اس کا ایک عنوان ہوتا ہے، عنوان کے مطابق گفتگو ہوتی ہے۔ بھائی میں جو پہلی محرم کو آیا میں نے کہا حکمت الہیہ اور ولایت معصومین، اس کے مطابق گفتگو ہوگی۔ گفتگو ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ قدم قدم پہ کہیں حکمت کی آیت آ رہی ہے، کہیں روایت آ رہی ہے، کہیں معقولات کے ذریعے بات ہو رہی ہے، یعنی حکمت پہ بات ہوتی آ رہی ہے۔ اگر میں کہوں موضوع ہے حکمت الہیہ اور ولایت معصومین، اور 5 دن گفتگو مثلا خلافت الہیہ پہ کرتا رہوں، تو آپ خود کہیں گے آغا اگر خلافت پہ گفتگو کرنی تھی تو موضوع خلافت رکھ لیتے، ہاں یہ حکمت پہ گفتگو کرنی تھی تو موضوع حکمت کو رکھا ہے، تو پھر حکمت کے اندر بھی آئیے۔ ہر چیز کا ایک موضوع ہوتا ہے۔ مقالہ لکھیں ایم فل کا یا پی ایچ ڈی کا، موضوع کی مناسبت سے مواد نہ ہو، منہ پہ دے مارا جائے گا، دفاع قبول نہیں ہوگا کہ تم نے اندر مواد نہیں لکھا۔ اچھا موضوع پیارا ہو، اندر مواد نہ ہو تو بھی منہ پہ دے مارا جائے گا۔
محشر میں ہر ایک کا نامہ اعمال ہے، مومن کا نامہ اعمال ہے۔ اس نامہ اعمال کا موضوع کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا تھا عنوان صحیفۃ المومن حب علی ابن ابی طالب، کہ محشر میں مومن کے نامہ اعمال کا عنوان علی کی محبت ہوگی۔ نبی نے فرمایا فَعَلَمُوا مَعَاشِرَ النَّاسِ، خطبہ غدیر، فَعَلَمُوا مَعَاشِرَ النَّاسِ ذَلِكَ فِيهِ وَفَهْمُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ قَدْ نَصَبَهُ لَكُمْ وَلِيًّا وَإِمَامًا وَفَرَضَ طَاعَتَهُ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَعَلَى التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَعَلَى الْبَادِي وَالْحَاضِرِ وَعَلَى الْعَجَمِي وَالْعَرَبِي وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَعَلَى الْأَبْيَضِ وَالْأَسْوَدِ وَعَلَى كُلِّ مُوَحِّدٍ مَاضٍ حُكْمُهُ جَازٍ قَوْلُهُ نَافِذٌ أَمْرُهُ مَلْعُونٌ مَنْ خَالَفَ مَرْحُومٌ مَنْ تَبِعَ وَصَدَّقَ فَقَدْ غَفَرَ اللہ لہو ولمن سمع منہ وآتى لہو معاشر الناس انہو آخر مقام نقومہ فی هذا المشہد فاسمہو وآتیہ وانقادوا لعمر ربکم فإن اللہ عز وجل هو مولاکم وإلہکم ثم من دونہ نبیہ ورسولہ المخاطب لکم ثم من بعد علی ولیکم ثم الامامت فی ذریتہ من ولدہ الى یوم تلقون اللہ ورسولہ لا حلال الا ما احلہ اللہ ورسولہ وہم ولا حرام الا ما حرمہ اللہ ورسولہ واللہ عز وجل عرفنی الحلال والحرام وانا افضیت بما علمنی من کتابہ وحلالہ وحرامہ الیہ۔ اس کے بعد نبی نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ رک کے جملہ سماعت فرمائیے گا، رک کے یہی پہ، کون ہے علی؟ کون ہے علی؟ جو خیبر کو اپنے بازو پہ اٹھائے اسے علی کہتے ہیں، اور جو غدیر میں اسی علی کو بلند کرے اسے محبت۔ جی زندہ باد، یہ ڈگو رہا ہے، زندہ باد، مل کے بولو حیدری۔ جو غدیر میں علی کو اپنے، جی علی کے ذکر کی چاشنی ایسے ہے، ہاں، اور غدیر میں جو کام ہو رہا تھا وہ آج بھی ہوتا ہے۔ غدیر میں کام کیا ہو رہا تھا؟ غدیر میں گرمی بھی تھی، دھوپ بھی تھی، لیکن ولا والوں کے لیے یہ گرمی لذت تھی۔ منکر کو گرمی بھی جلا رہی تھی، غدیر کا خطبہ بھی جلا رہا تھا۔ زندہ باد۔ فَعَلَمُوا مَعَاشِرَ النَّاسِ، لوگو آؤ میں تمہیں بتاؤں علی کسے کہا جاتا ہے۔ ان اللہ قد نصبہ لکم ولیًا و اماما۔ اب پھر ہمیشہ جملہ کہہ دو نا، خطبہ پڑھنا آسان ہوتا ہے، سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ معصوم کا کلام ہوتا ہے، ایک ایک لفظ پہ عشرے کے عشرے پڑھے جا سکتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ قد نصبہ لکم ولیًا و اماما۔ اور جانتے ہیں کتنے خطبے آپ نے اب مجھ سے سن لیے، میں ترجمہ بڑا سنبھل کے کرتا ہوں کیونکہ لطف اتنا ہوتا ہے، ترجمے میں جلدی گزرنا نہیں چاہیے۔ ان اللہ قد نصبہ، اس علی کو میں نے نہیں بنایا، اس علی کو میں نے نہیں بنایا۔ ان اللہ، اللہ نے بنایا ہے۔
قد نصبہ تمہارے لیے، جو آپ کہتے ہیں نا امام منصوص من اللہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کیا بنایا ہے؟ لکم ولیہ تمہارے لیے ولی بنایا ہے، وہ امامہ اور کیا بنایا ہے؟ کیا بنایا ہے؟ ولی علیحدہ ذکر کیا، واو عاطفہ کے ذریعے امام علیحدہ لائے، پتہ چلا کبھی ولی امام نہیں ہوتا، کبھی امام ولی نہیں ہوتا، لیکن جو دونوں ہو وہ امام بھی ہوتا ہے ولی بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، باپ ولی ہے یا نہیں ہے؟ باپ کو ولایت حاصل ہے، دادا کو ولایت حاصل ہے، بیٹی پہ بیٹے پہ، لیکن امام نہیں ہے۔ باپ ولی ہے لیکن امام نہیں ہے، اور ماں تو ولی بھی نہیں ہے، ماں تو ولی بھی نہیں ہے۔ ابھی نتیجہ آگے آئے گا، 1 منٹ رک کے جملہ کہہ رہا ہوں، ماں تو ولی بھی نہیں ہے۔ ولی وہ جو سرپرست، امام وہ جس کے آگے نہیں چلا جاتا، جس سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ پتہ چلا نبی نے فرمایا جب کوئی مقام ایسا ہو جب ایک طرف ولی ہو ایک طرف ولی نہ ہو تو اس کی طرف نہ جانا۔ نہیں کھول سکتا میں اس بات کو۔ ولی کے پاس آنا، و امامہ، اور یہ تمہارا امام بھی ہے، جو امام کے پیچھے چلے کامیاب وہی ہوتا ہے جو امام کے مقابلے میں آئے، کسی بھی وقت آئے، کسی بھی سواری پہ آئے۔ وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ جو حیران ہے میں کھول نہیں سکتا، اس سے آگے ڈینجر زون ہے، ٹھیک ہے؟ باقی 4 تقریریں بھی تو کرنی ہے نا۔ تو وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ کیا بنایا ہے؟ ولی بھی بنایا ہے، امام بھی بنایا ہے، ولی بھی بنایا ہے، امام بھی بنایا ہے، اور اس کی اطاعت وَفَرَضَ طَاعَتَهُ، اس کی اطاعت فرض قرار دی ہے۔ کس کس پر؟ علی المہاجرین والانصار وعلی التابعین لہم بإحسان وعلی البادی والحاضر وعلی العربی والعجمی والحر والمملوک والصغیر والکبیر وعلی الابیض والاسود وعلی کل موحد۔ نبی نے کہا گورا ہو تو بھی علی واجب ہے، سفید ہو تو بھی علی واجب ہے، سیاہ ہو تو بھی علی واجب ہے۔ مولویوں کو تو بس اتنا یاد رہا نا، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، سبحان اللہ، بالکل کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ لیکن آؤ، نبی فرما رہے ہیں گورا ہو تو بھی علی واجب ہے، کالا ہو تو بھی علی واجب ہے، مکے والا ہو تو بھی علی واجب ہے، مدینے والا ہو تو بھی علی واجب ہے، سعودی ہو تو بھی علی واجب ہے، پاکستانی ہو تو بھی علی واجب ہے، غلام ہو تو بھی علی واجب ہے، آزاد ہو تو بھی علی واجب ہے، کنیز ہو تو بھی علی واجب ہے، بچہ ہو تو بھی علی واجب ہے، بوڑھا ہو تو بھی علی واجب ہے، تابی ہو تو بھی علی واجب ہے، ام المومنین ہو تو بھی علی واجب ہے، صحابی ہو تو بھی علی واجب ہے۔ کس کس پہ واجب؟ اس کی اطاعت، ماذن حکمہ، جازن قولہ، نافذ امرہ، اس کا امر نافذ ہے، اس کا قول واجب الاطاعہ ہے۔ ہاں، اگلے 3 الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں، نبی کے ہیں۔ نبی نے فرمایا ملعون، ملعون من خالفہ، من قبلہ جو بھی، عمومی جو بھی، خالفہ یخالف مخالفتاً، یعنی مخالفت کرے جو بھی مخالفت کرے۔ جو میں کون کون آتا ہے، جا جا کے تلاش کر۔ نبی نے فرمایا ملعون من خالف،
جو بھی علی کی مخالفت کرے وہی تو لعنت اللہ ہے۔ مرحوم من تبع، رحمت ہو اس پہ۔ ایک مرحوم وہ ہوتا ہے جو دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے لیے آپ کہتے ہیں۔ ایک مرحوم وہ نہیں جس پہ رحمت ہو۔ فرمایا مرحوم من تبع، جو اس کی اتباع کرے اسے اللہ رحمت اللہ علیہ بنا دیتا ہے، اسے اللہ قابل رحم بنا دیتا ہے۔ ملعون من خالفہ، مرحوم من تبع وصدقہ، اور جو اس کی تصدیق کرے فقد غفر اللہ لہ ولمن سمع منہ واطاع لہ، جو اس کی بات سنے نا اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ معاشر الناس انہ آخر مقام اقومہ فی ھذا المشہد، یہ مقام جس پہ میں کھڑا ہوں، فاسمعوا لہ واطیعوا وانقادوا لامر ربکم، یہاں میں اپنا نہیں اپنے اللہ کا پیغام دے رہا ہوں۔ اللہ کیا کہتا ہے سنو، فإن اللہ عز وجل ہوا مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، اللہ تمہارا مولا ہے۔ اچھا اگر یہیں رکتی بات تو ہم صرف اللہ کو مولا مانتے۔ نبی نے فرمایا ثم من دونہ نبیہ ورسولہ، اس کے بعد تمہارا مولا اس کا رسول ہے۔ ثم من بعد علی ولیکم، پھر تمہارا مولا علی ہے، اور یہ صرف غدیر میں اذان ہے، صلوات پڑھ لیں۔ توجہ ہے آپ کی، امام کے زمانے کے ظہور میں تعجیل کے لیے پھر بھی بآواز بلند صلوات کی تلاوت۔ بس بہت ہو گیا، اس وقت میں روزانہ ممبر چھوڑ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آج ابھی تک منزل فضائل میں، ابھی برآمدگی بھی ہونی ہے، سفر میرا بہت طولانی ہے، بہت دیر ہوگی، 50-55 منٹ کے قریب تو شاید یہی پہ بات ہونے والی ہے، یا 45-50 تو کہیں نہیں گئے۔ توجہ ہے آپ کی، پہلا ولی اللہ ہے، دوسرا ولی رسول ہے، تیسرا ولی علی ہے۔ جملہ رک کے کہہ رہا ہوں، سوشل میڈیا نے بھی اس حقیر کے جملے کو بڑا وائرل کیا، اور مجھے یاد نہیں پڑ رہا کہ میں نے اس جملے کو پہلے آپ کے پاس پڑھا ہوا ہے یا نہیں پڑھا ہوا، لیکن بہت زیادہ وائرل ہوا، بات آ گئی ہے تو پھر کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ قصیدہ پڑھنے والا قصیدہ ریپیٹ کر لے، آپ ناراض نہیں ہوتے نا؟ نہیں ہوتے نا؟ فرمائش سے کہتے ہیں ول پڑھ، دوبارہ پڑھو، وہ فلاں والا سناؤ، تو چلو اگر ایک جملہ ہم ریپیٹ کر لیں تو پھر خفا نہیں ہوں گے، یا اگر پہلے سن رکھا ہو تو پھر بھی خیر ہے۔ علی غدیر میں مولا نہیں بنا تھا،
علی غدیر میں مولا نہیں بنا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ نبی کیا 40 سال بعد نبی بنا تھا؟ نہیں، نبی 40 سال بعد نبی نہیں بنا تھا، کیوں؟ عیسیٰ گودی مادر میں بولا تھا، انی عبداللہ آتانی الکتابہ وجعلنی نبیہ، میں اس کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنا کے بھیجا ہے۔ ہم نہیں مانتے اس نبی کو جو 40 سال تک جسے پتہ ہی نہ ہو کہ میں نبی تھا یا نہیں تھا۔ 40 سال بعد اعلان نبوت تھا، ورنہ نبی تو تب بھی تھا، کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، اٹھتے ہوئے ہاتھ سلامت رہے، نبی تب بھی نبی تھا جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا۔ 40 سال بعد اعلان نبوت تھا، من و ان ایز اٹ از، علی غدیر میں مولا نہیں بنا، غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان ہوا تھا، ورنہ مولا تو علی تب بھی تھا جب آدم نہ تھا، نو نہ تھا۔ غدیر اعلان ولایت علی ہے۔ اگلا جملہ پیش کروں، صرف علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہے جی، علی سے لے کے مہدی دورہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک کی ولایت کا اعلان ہے۔ کیوں؟ نبی فرما رہے ہیں ثم الامامۃ فی ذریتی من ولدہ الی یوم تلقون اللہ والرسول، معیار نبی نے دیا امامت کا، فرمایا ثم الامامۃ، علی کے بعد امامت جو ہے فی ذریتی، میری ذریت میں ہے، من ولدہ، اس کے ولد سے، الی یوم تلقون اللہ والرسول، قیامت تک امامت میری ذریت میں ہے، اس کے صلب سے ہے۔ پتہ چلا امام وہی ہوگا جو صلب علی سے ہو اور ذریت محمد ہو، جو محمد کی ذریت بھی نہ ہو، صلب علی سے بھی نہ ہو، عرب کا کمی ہو، وہ امام کیسے بن سکتا ہے؟ امامت کے لیے شرط ہے حسبی نسبی سید ہو، حسبی نسبی سید ہو، ذریت محمد ہو۔ ارمان تو اسی بات کا ہے۔ کربلا میں ذریت محمد کو قتل کیا گیا۔ عزادارو، ایک مشہور عالم دین عارف خدا جب عباس کی زیارت کو جاتے تھے، 2 جملے پڑھا کرتے تھے، السلام علیکہ یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی میرا سلام۔ اللہ ہمارے بھائی کے، اس جوان کے، اس عالم دین کے، اس ملت کے سرمایہ کے درجات بلند کرے۔ اگلا جملہ پڑھتے تھے، السلام علیکہ یا حجاب زینب، پہلا سلام حسین کی جوانی عباس میرا سلام، دوسرا سلام اے زینب کا پردہ میرا سلام۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، جب جانے لگے نا میرے مولا عباس، ایک مرتبہ آقا زادی زینب کے پاس آئے تھے، بی بی نے کہا عباس تو جا جو رہا ہے، جاتے جاتے بابا کی ایک حدیث سنتا جا، بابا کی ایک بات سنتا جا۔ کہا بہنا آقا زادی بتائیے، ابو تراب کے بچے تراب پہ بیٹھ گئے، بہن بھائی زمین پہ بیٹھے۔ بی بی نے کہا عباس بچپن کا زمانہ تھا،
میں بابا کے ساتھ کھیل رہی تھی، اچانک میرے دوش پر سے چادر ہٹی۔ یا بازوؤں والی بھی روایت ہے، لیکن عزادارو ایک پڑھ دیتا ہوں۔ کہا اچانک میرے دوش پر سے چادر ہٹی، بابا نے بڑھ کے چادر دی۔ بابا روتے بھی جاتے تھے، چادر دیتے بھی جاتے تھے۔ میں نے کہا بابا کیوں روتے ہیں؟ کہا زینب آج اتری ہے، علی نے دی ہے، ایک دن ہوگا امت نیزوں سے اتارے گی۔ عباس میں سوچتی تھی جس بہن کے 18 بھائی ہو، غازی کس کی مجال اس کی چادر لوٹے۔ عباس تو جو جا رہا ہے، مجھے یقین ہو گیا میرا برقع اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا، تیرے گریے کے قربان۔ عزادارو عباس جانے لگے۔ 4 بیٹے بی بی ام البنین کو اللہ نے عطا کیے تھے۔ عباس کے 4 بھائی عباس سمیت اور تھے، اور جب واقعہ کربلا ہو گیا نا، یہ بی بی حسین کی پہلی نوحہ خان بی بی ہے جو نوحہ پڑھتی تھی حسین پہ۔ اور نوحہ پڑھنے والے تیرا مقام کتنا زیادہ ہے، اور ماتمی اپنا مقام دیکھ۔ بی بی جنت البقیع میں آتی تھی، بلا تشبیہ 4 قبریں بناتی تھی، 4 قبروں کے بعد ایک بڑی قبر بناتی تھی۔ یہ 4 قبریں اس بڑی قبر کے قدموں والی طرف بناتی تھی، اور پھر رو کے جملہ کہتی تھی، او میرے بیٹوں میں تمہیں رونے نہیں آئی۔ اور جس کا غازی جیسا بیٹا تھا، لیکن وفا دیکھو کہتی تھی، عباس میں تجھے رونے نہیں آئی، عباس میں تیرے بھائیوں کو رونے نہیں آئی، اور میں تو اس حسین کو رونے آئی ہوں، اور جس کے لاشے پہ اس کی بہنوں کو رونے۔ جی بسم اللہ، حوصلے کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، ابھی تو شہادت دور ہے نا۔ عزاداروں میں اسے رونے آئی ہوں جس کے لاشے پہ اس کی بہنوں کو رونے نہیں دیا گیا۔ عزاداروں ایک مرتبہ عباس ایک خیمے میں گئے، جس خیمے میں مشکیزیں رکھے ہوئے تھے۔ چھوٹے بچے کو ماں کہہ دینا فلاں چیز گھر میں نہیں ہے، وہ پھر پلٹ کے پوچھتا ہے، اماں دیکھ شاید پڑی ہو، اماں دیکھ شاید مل جائے۔ اب پتا تھا خیام میں پانی نہیں ہے، لیکن عزاداروں جس خیمے میں مشکیزیں تھے، عباس اس خیمے میں داخل ہوئے۔ دیکھیے کہ میری طرف بلا تشبیہ ننھے ننھے بچے کوئی مشکیزہ اٹھا کے لبوں پہ لگاتا تھا، کوئی مشکیزہ اٹھا کے شکم پہ لگاتا تھا۔ عباس سے منظر برداشت نہیں ہوا۔ عباس اس خیمے سے باہر آئے، ننھے ننھے ہاتھ سامنے آئے۔ سکینہ ایک مشک لے کے آئی، اور چچا میرا اصغر پیاسا ہے، ماتا جی یا زہرا چچا میرے اصغر کو پانی پلا دے۔ عزاداروں مشکیزہ لیا عباس نے، آئے ہیں حسین کی خدمت میں۔ بالآخر مل گئی عباس کو اجازت، جب ملی نہ غازی کو اجازت، غازی میدان میں آئے ہیں۔ عزاداروں جب میدان میں آئے ہیں، فوجیں عباس کے ڈر سے دور بھاگی، فرات پہ قبضہ کیا۔ پانی پینا دور کی بات ہے، میں یہاں رک کے جملہ پڑھا کرتا ہوں، عباس نے پانی کی خوشبو بھی محسوس نہیں کی۔ شاید یہی سبب ہے کہ آج تک پانی عباس کی قبر کا طواف کرتا ہے۔ جی بسم اللہ، سیدہ راضی ہو۔ عزاداروں مشکیزے کو بھرا، واپس آ رہے ہیں، ایک تیر مشکیزے پہ لگا، دایاں شانہ قلم ہوا،
بایاں شانہ قلم ہوا، سر پہ گرز لگا، لیکن میں شہادت ایسے پڑھتا ہوں، تیر مشک پہ نہیں لگا، اصغر کے گلے پہ لگا، مشک میں پیاس تھی۔ عزادارو یہ دایاں شانہ قلم نہیں ہوا، زینب کا برقع ظالموں نے آتھا اتارا، یہ بایاں شانہ قلم نہیں ہوا، بی بی کی چادر لٹ گئی، یہ عباس کے سر پہ گرز نہیں لگا، حسین کی تدبیریں چکنا چور ماتا۔ اجرکم اللہ۔ جی پوری سنو گے یا برآمد کروا لوں؟ پوری سنو گے پھر حوصلے سے چلتے۔ یہ سر پہ گرز نہیں لگا، رک جانا، یہ ساری تدبیر حسین کی چکنا چور ہو گئی۔ عزادارو عباس ابھی زین پہ تھے، ایک 3 پھل والا تیر وہ حسین کے سینے پہ لگا، ایک اصغر کے گلے پہ لگا، ایک بے غیرت نے غازی کی آنکھ میں مارا۔ غازی کے ہاتھ تو نہیں تھے، اپنے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے سے یا زہرا غازی تیر کھینچتے ہیں۔ پنجاب کے غیرت مندوں فیصلہ کرو، اگر کوئی گھوڑ سوار میدان کے علاوہ بھی گھوڑے سے گرے اپنے ہاتھ لگائے گا نا، اور اگر کوئی میدان میں گرے وہ بھی اپنے ہاتھ لگائے گا، نہ روتے شیعہ بات تمام ہو جاتی۔ عباس زین سے زمین پہ آیا، ارے ہاتھ کیسے لگائے؟ غازی کے بازو، غازی کے بازو نہیں ہے۔ عزادارو حسین چلے ہیں اکبر کے لاشے پہ جو گیا تھا، کبھی گرتا سنبھلتا گیا تھا، اکبر کے لاشے پہ گرتا سنبھلتا گیا، غازی کے لاشے پہ گیا، لیکن راستے میں 2 مرتبہ رکا ہے۔ پہلی مرتبہ رکا، کوئی چیز اٹھائی، دوسری مرتبہ رکا، کوئی چیز اٹھائی۔ جانتے ہو عباس کے بازو اٹھا رہا تھا، پہلے رکا ایک بازو چوما، دوسری بار رکا دوسرا بازو چوما، اور محشر میں جب بطول آئے گی ہاتھوں میں عباس کے 2 کٹے بازو لے کے آئے گی، لاؤ عباس کا علم، اور امت کی شفاعت کے لیے بیٹھ کے ماتم کر، بیٹھ کے ماتم کر، جی بیٹھ کے کر ماتم۔ ہاں واہ عباسا، واہ غربتا، بیٹھ کے عزادارو آخری روایت پڑھ لو۔ میں گیا، تم نے روکا نہیں، یہ کام مجھ سے نہیں ہوتے، اب میں جاؤں گا، مجھے روکنا نہیں۔ آخری روایت 1212 ہجری تھی، علامہ بحر العلوم کا زمانہ تھا، علامہ کی قبر کا ایک گوشہ خراب ہوا، علامہ نے مستری کو ساتھ لیا، نیچے اترے ہیں، مستری ایک نگاہ قبر پہ ڈالتا ہے، ایک نگاہ علامہ کو دیکھتا ہے۔ کہا علامہ تم کہتے تھے غازی اتنا بلند قامت تھا، جب گھوڑے پہ سوار ہوتا عباس کے گھٹنے گھوڑے کے کانوں تک آتے تھے، قبر چھوٹی کیوں ہے؟ علامہ نے کہا جب غازی زمین پہ آیا تھا، او غازی وہ ٹکڑوں میں وہ تقسیم، اجرکم اللہ، غازی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ کرباتم مر جائے تو بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ جب علم خیموں میں آیا، سکینہ نے بابا سے کہا بابا چچا ملا، وہ سکینہ پانی نہ مانگے گی۔